أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف، کبریائی، عظمت و بزرگی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق زیبا ہے، جو اس ساری کائنات کا خالق، مالک، داتا، دستگیر، گنج بخش، فیض عالم، حاجت روا، مشکل کشا ہے۔ لا تعداد بے حد و حساب درود و سلام درختوں کے پتوں سے زیادہ، ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ امام الانبیاء، امام المرسلین، خاتم الانبیاء والمرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بارگاہ پر قرآن کریم فرقان حمید چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ سبحانہ و تعالی اس طالب علم کو اس کا صحیح معنی مفہوم بیان کرنے اور سننے سمجھنے کے بعد ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ عزیزان محترم، آج قمری اعتبار سے تاریخ 12 ربیع الاول کی ہے۔ ربیع الاول کا دن وہ دن ہے بالاتفاق المؤرخین جس میں رحمت العالم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی ہے۔ آپ نے اپنی امت کو سوگوار کیا ہے، غمگین کیا ہے۔ اللہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب انبیاء کے سردار، فاطمہ کے بابا، حسنین کریمین کے نانا حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا فانی سے رخصت فرما کر ابدی جہان کی طرف بلایا۔ مگر افسوس اس بات کا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات طیبہ کے حوالہ سے جو حقائق ہیں آج بیشتر امت مسلمہ کے افراد ان حقائق کو نظر انداز کر چکے ہیں، اور اس دن کی جو حقیقت مسلمہ ہے اس پر پردہ ڈال کے کائنات کے سامنے یہ پیش کیا جا رہا ہے کہ یہ دن وہ دن ہے جس دن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت ہے۔ آپ پیدا ہوئے ہیں، آپ اس دنیا میں آئے ہیں، لہذا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا تقاضا ہے، محبت
کا تقاضا ہے، آپ کی تعظیم و توقیر کا تقاضا ہے کہ یہ دن بطور یوم ولادت کے منایا جائے اور اس میں خوشیاں منائی جائیں، بازاروں کو، گھروں کو، دکانوں کو، مساجد کو چراغاں کیا جائے، جھنڈیاں لگائی جائیں، جلوس نکالے جائیں، اور یہ اس بات کی دلیل کہ ہم اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہماری عقیدت ہے۔ حضرات گرامی، جماعت اہل حدیث کا الحمدللہ روئے زمین پر یہ عقیدہ ہے، کائنات میں جو شخص اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام سے محبت نہیں کرتا، پیار نہیں کرتا، آپ سے عقیدت نہیں رکھتا، اللہ رب العالمین کو نہ اس کا ایمان قبول ہے، نہ اس کا اسلام قبول ہے، نہ اس کی آخرت میں کوئی نجات ہے، دنیا میں بھی وہ ذلیل اور رسوا، قبر میں بھی وہ ذلیل اور رسوا، اور آخرت میں بھی وہ ذلیل اور رسوا ہوگا۔ لیکن نبی کائنات علیہ السلام سے پیار اور محبت، اس کا طریقہ کار وہ وہی قابل قبول ہوگا جو اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام کے اہل بیت نے، آپ کے اصحاب نے اور اس امت کے اسلاف نے اختیار کیا ہے۔ جو شخص اس سے آگے بڑھے گا وہ بدعت کے زمرے میں آئے گا، سنت کی مخالفت کے زمرے میں آئے گا، اور جو شخص کسی بھی میدان میں اللہ کے پیغمبر سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، نبی کے صحابہ سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے گا، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، حبطت اعمالکم وانتم لا تشعرون، اللہ تمہارے اعمال برباد کر دے گا اور تمہیں پتہ تک نہیں چلے گا۔ آپ چند سال پہلے چلے جائیں، عمر رسیدہ دوست بزرگ یہاں تشریف فرما ہے، میری بات کی تعریف کریں گے۔ آج پاکستان پر سرکاری سطح پہ 12 ربیع الاول کی جو چھٹی منظور ہوئی ہے وہ کس بنیاد پر ہوئی ہے؟ جنرل ضیاء کے دور کے اخبارات اٹھائیں، ان اخبارات کی زینت بننے والی سرخیاں وہ آپ کو بتلائے گی کہ سرکاری سطح پر پاکستان میں 12 ربیع الاول کو یوم وفات کا دن منایا جائے گا، اور اس بنیاد پر 12 ربیع الاول کو پاکستان کی تاریخ میں یوم وفات کے نام پر چھٹی منظور کی گئی۔ یہ وہ حقیقت ہے جس کو کائنات کا کوئی شخص رد نہیں کر سکتا، یہ کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے۔ اگر یہ یوم ولادت ہوتا اور اس دن خوشی منائی گئی ہوتی تو سب سے زیادہ حق رکھتے تھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ، آپ کے اہل بیت، خلفائے راشدین، حتیٰ کہ اس امت کے اندر جو 4 طبقات تقسیم ہے ائمہ اعظام کے نام سے، حنبلی، مالکی، شافعی اور ہندوستان کے اندر سب سے زیادہ طبقہ احناف کا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والوں کا، آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کر دیکھیں، کسی
کل کا سورج نکلنے سے پہلے علماء اہل حدیث 12 ربیع الاول کو منائیں گے اور جلوس کی قیادت بھی کریں گے. نہ خلفاء راشدین سے اس کا کوئی ثبوت، نہ ائمہ اربعہ سے اس کا کوئی ثبوت. بعد میں آنے والوں نے اس پر اٹھایا اور ایک حقیقت کو نصب کرنے کے لیے اٹھایا، ایک حقیقت پر پردہ ڈالنے کے لیے اٹھایا. جو حقیقت قرآن کے اندر، جو حقیقت حدیث کے اندر، اس حقیقت پر پردہ کیوں ڈالا گیا؟ اس لیے کہ وہ حقیقت ان کے اکابرین علماء کے مذہب کے خلاف، اور وہ حقیقت ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی، کہ اللہ رب کائنات نے آپ کو اس طرح طبعی موت عطا فرمائی ہے جس طرح اللہ نے سابقہ انبیاء کو طبعی موت عطا فرمائی ہے. جب یہ کہا جائے گا کہ یہ 12 پیدائش کا دن ہے تو وفات کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں آئے گی. جب یہ حق بیان کرنے والے اللہ کی توفیق سے زندہ ہے، جس چیز کو قرآن نے بیان کیا ہے، میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، آپ کے ازواج اور آپ کے اصحاب نے بیان کیا ہے، اس حقیقت کا کیسے انکار کیا جا سکتا ہے؟ قرآن کریم نے ایک اصول ذکر کیا ہے. وہ اصول کیا ہے؟ کہ دنیا میں جو آیا ہے اس نے جانا ہے. اللہ رب العالمین کے ماں سوا ہر ایک پر موت آنی ہے، اور موت بھی طبعی موت آنی ہے، حقیقی موت آنی ہے، جس کو موت کا لفظ بول کر موت مراد بھی جاتی ہے. یہ کوئی گستاخی کا لفظ نہیں ہے. لوگ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ پر اس لفظ کے اطلاق کو گستاخی سمجھتے ہیں. اگر یہ گستاخی ہوتی تو اللہ رب کائنات قرآن میں اپنے نبی کے لیے 4 مقامات پر یہ لفظ استعمال نہ فرماتا. اگر یہ گستاخی ہوتی تو اللہ سابقہ انبیاء کے لیے اس لفظ کا اطلاق نہ فرماتا. ہمارے یہاں لوگوں کو اس لفظ کی تعبیر پر ابھار دیا گیا ہے کہ جی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر موت نہیں آئی، بلکہ محبوب کریم علیہ السلام نے پردہ فرمایا ہے. پردہ فرمایا ہے، آپ پر موت نہیں آئی. موت سب کے لیے ہے، صرف ایک ذات اس سے بتا ہے، مستثنا ہے، اور اس کا ذکر اللہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا. فرمایا کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہر ذی نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. دنیا میں جو آیا ہے اس میں جانا ہی جانا ہے. وہ انبیاء کی شکل میں آئے، وہ رسولوں کی شکل میں آئے، وہ غوث ہوں، وہ قطب ہوں، وہ ابدال ہوں، وہ اولیاء ہوں، وہ صلحاء ہوں، وہ اتقیاء ہوں، وہ بڑے ہوں، وہ چھوٹے ہوں، وہ ادنا ہوں، وہ اعلیٰ ہوں، وہ الفا ہوں، وہ قادر ہوں، وہ گرے ہوں، وہ عربی ہوں یا عجمی ہوں، وہ پاکستان کی سرزمین کے ہوں یا کسی اور سرزمین سے تعلق رکھنے والے ہوں. رب العالمین نے فرمایا کل من علیہا فان، ہر جان کو دنیا سے رخصت ہونا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور اگر کسی ذات کو بقا ہے تو صرف اللہ رب العالمین کی ذات ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، اللہ نے فرمایا ہر نفس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہی چکھنا ہے. الموت قبض كل نفس شاربها والقبر نار كل نفس داخلها.
شاربوها، موت ایک ایسا مشروب ہے جسے ہر ذی نفس نے پینا ہی پینا ہے، قبر ایک ایسا دروازہ ہے جس سے ہر ذی نفس نے داخل ہونا ہے، اس میں جا کر لیٹنا ہے، اس میں سونا ہے، اس میں جانا ہی جانا ہے۔ اگر رب العالمین کے پاس سوا موت سے کسی ذات کو مستثنا ہوتی، اس کو پتا ہوتی تو رب العالمین اپنے ساتھ ساتھ اس کا بھی ضرور ذکر فرما دیتا کہ کہنا کرو ہر ایک نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، میں باقی رہوں گا اور میرے ساتھ خدا باقی رہے گا، لیکن ایسا نہیں فرمایا، بلکہ فرمایا وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف ایک ذات کو موت سے بقا ہے اور وہ ذات اللہ کی ذات ہے۔ اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے محبوب کریم علیہ السلام، آج سے پہلے میرے انبیاء آئے، میرے رسول آئے، انہوں نے زندگیاں گزاری، دعوت کا کام کیا، تبلیغ کا کام کیا، رب العالمین کی طرف سے اترنے والے صحیفے لوگوں کے سامنے پیش کیے، اللہ کی توحید ان کو سناتے رہے، نیک اور بہترین اور اچھے پیغام کو دیتے رہے، لیکن یہ سارا کام ایک وقت تک محدود تھا۔ کسی کو ہم نے 950 برس تک زندگی دی ہے، اس کے بعد پھر ہم نے اسے موت دے دی۔ جناب موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ معروف و مشہور ہے، اللہ نے فرمایا ان کو بھی موت دے دی۔ جناب سلیمان علیہ السلام کا واقعہ معروف ہے، یہ سارے اللہ کے نبی اور رسول ہیں، بلکہ قرآن کریم میں ایک مقام پر بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر فرمایا، اے میرے محبوب کریم علیہ السلام، آپ ہمارے پیارے انبیاء کا ذکر فرمائیں، ایک نبی اس پہ موت کا وقت آنے والا ہے، اس نے اپنی اولاد کو اپنے قریب بٹھایا، ان کو کچھ نصیحت کر رہا ہے۔ اللہ نے فرمایا اس کی نصیحت اتنی اچھی تھی کہ ہم نے اسے اپنے قرآن میں بیان کیا۔ ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک والہ آبائک ابراہیم واسماعیل واسحاق وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ چاہیے علماء سے کہیے تو ہر سال 12 ربیع الاول کو جنیا لہراتے ہیں، جلوس احتیاط کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دلاتے ہیں کہ یہ نیکی کا کام ہے، اظہار محبت ہے، ان سے کہیے ان آیات کریمہ کی تلاوت کریں، ان کا ترجمہ قوم کو بتائیں تاکہ پتہ چلے کہ اللہ کے انبیاء پر موت بھی برحق ہے۔ فرمایا تم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا آپ اس وقت موجود تھے جب ہمارے پیارے پیغمبر جناب یعقوب علیہ السلام پر موت کا وقت قریب آ چکا تھا اور وہ اپنی اولاد کو اپنے قریب بٹھا کر نصیحت کر رہے تھے۔ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، یہ نبی اپنی اولاد سے کہہ رہا تھا اے میرے پیارے بچوں بتلاؤ، جب تک میں زندہ رہا تمہیں اللہ رب العالمین کی توحید کی دعوت دیتا رہا، تم توحید پر ثابت رہے، ایک اللہ کے سامنے اپنی جبین نیاز کو جھکاتے رہے، اپنی خالی جھولیاں پھیلاتے رہے، رزق کی ضرورت تو اسی کے سامنے جھولی پھیلائی، اولاد کی ضرورت تو اسی کے سامنے جھولی پھیلائی، سجدے کا وقت آیا تو اسی کے سامنے ماتھا ٹکایا، مشکل آ گئی تو اسی کے مشکل کشا تسلیم کیا۔ یہ بتلاؤ جب ہم اس دنیا سے چلے جائیں گے، موت آ جائے گی، پھر تمہاری زندگی کی کیفیت کہیں بدل تو نہ جائے گی۔ قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا
نبی کی اولاد اپنے باپ سے کہنے لگی بابا جان آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو ہمیں ملت دی ہے، جو دین دیا ہے، جو مسلک دیا ہے، جو مذہب دیا ہے، جو عقیدہ دیا ہے، جو راستہ دیا ہے، اسی راستے پہ مرتے دم تک چلتے رہیں گے۔ اور وہ کون سا راستہ ہے؟ وہ راستہ ابراہیم کا راستہ ہے، اسماعیل کا راستہ ہے۔ رب العالمین فرماتا ہے یہ نبی اپنی اولاد کو نصیحت کر رہا ہے، اولاد نصیحت سن رہی ہے اور بابا کو اطمینان دلا رہی ہے۔ اللہ فرماتا ہے پھر وقت آیا بابا بھی دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس اولاد کو بابا نصیحت کر رہا تھا، وہ اولاد بھی مستقبل میں نبی بننے والی تھی۔ اللہ فرماتا ہے پھر اللہ نے ان کو بھی اپنے پاس بلا لیا۔ تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک ملت تھی، یہ ایک قوم تھی، یہ ایک جماعت تھی جو دنیا سے گزر چکی ہے۔ آج جناب ابراہیم کہاں، جناب یعقوب کہاں، جناب اسماعیل، جناب اسحاق کہاں ہے؟ ہر شخص یہ کہتا ہے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ میں پوچھتا ہوں جب آپ اور میں، اللہ بار بار ہمیں اپنے گھر کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے، حج عمرے میں جاتے ہیں، بیت اللہ کا طواف کرتے ہیں، صفا مروا کی سعی کرتے ہیں، واپس پلٹتے ہیں، آنے سے پہلے مدینہ طیبہ میں جاتے ہیں، گلیوں میں جاتے ہیں، مسجد نبوی میں جاتے ہیں۔ مسجد نبوی میں جانے کے بعد ہم نماز پڑھتے ہیں، نمازیں پڑھنے کے بعد ایک مقام پہ جاتے ہیں جہاں درود و سلام پڑھتے ہیں۔ 21 دن کا، 15 دن کا، مہینے کا، زیادہ کا پیکج پورا کر کے واپس پاکستان میں لوٹتے ہیں۔ لوگ پوچھتے ہیں بتلاؤ کہاں کہاں گئے تھے؟ میاں جی بیت اللہ کا طواف کیا، صفا مروا کی سعی کی، آب زمزم کا پانی پیا، حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر مدینہ طیبہ میں چلے گئے، مسجد نبوی میں جا کر نماز پڑھی اور اس کے ساتھ نماز پڑھ کے پھر ہم نے روزہ رسول پر حاضری دی۔ کہاں حاضری دی؟ روزہ رسول پر۔ وہ روزہ رسول کیا ہے؟ زندوں کے روزے بنتے ہیں، زندوں کی قبریں بنتی ہیں، زندوں کو بھی دفن کرتا ہے، دفن انہیں کو کیا جاتا ہے، روزے انہیں کے بنائے جاتے ہیں، قبریں انہیں کی بنائی جاتی ہیں جن کی روح پرواز کر جاتی ہے، جو دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے جب دعوت کا میدان سجایا تو مشرکین مکہ نے کہا کہ یارو پریشان نہ ہو، یہ جو نیا مذہب لے کر آیا ہے، نیا دین لے کر آیا ہے، جس نے ہمارے لوگوں کو ہم سے چھین لیا ہے اور ایک معبود کی دعوت کرتا ہے، یہ چند دن کا مہمان ہے، دنیا سے چلا جائے گا، اس کے بعد اس کی دعوت کو رک جائے گی۔ اللہ رب کائنات نے قرآن کریم نازل کیا، فرمایا میرے محبوب یہ آپ پر اعتراض کرتے ہیں کہ تو چلا جائے گا دنیا سے، تجھے موت آ جائے گی، تیری روح پرواز کر جائے گی، تو ابدی زندگی کی طرف چلا جائے گا، اللہ کا مہمان بن جائے گا۔ اے میرے پیارے پیغمبر قرآن نازل کر کے ہم بتلا رہے ہیں، ان کو پڑھ کے سنا دو کہ اگر آپ دنیا سے چلے جائیں گے تو یہ زندہ رہیں گے۔ قرآن کریم نے جو لفظ استعمال فرمایا توجہ فرمائیے، سورہ انبیاء ہے، 17واں پارہ ہے۔ قرآن پڑھے، قرآن پڑھنے سے عقیدوں کی اصلاح ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے عمل کی اصلاح ہوتی ہے، قرآن پڑھنے سے حقائق کھلتے ہیں، قرآن پڑھنے سے حق اور باطل کا امتیاز پیدا ہوتا ہے۔ آج افسوس اس بات کا ہے کہ امت مسلمہ جو بٹی ہوئی ہے اس کا سبب یہی ہے کہ یہ امت قرآن سے دور ہے۔ اللہ کی قسم قرآن پڑھیں اور ترجمے سے پڑھیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ قرآن کہتا کیا ہے۔ فرمایا فَإِنَّهُمْ خَالِدُونَ كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ ثُمَّ إِلَيْنَا تُرْجَعُونَ۔ اے محبوب کریم علیہ السلام، یہ آپ کے متعلق
کہتے ہیں کہ آپ پر موت آ جائے گی اور آپ کے فوت ہونے کے بعد آپ کا مشن رک جائے گا. اے اللہ کے پیغمبر اسلام السلام ان سے آپ پوچھ کر دیکھیے اگر میں رب العالمین کے پاس چلا جاؤں گا تو کیا تم ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے؟ ایسا نہیں ہے کہ موت کا اصول تو اللہ پاک نے سب کے لیے ایک جیسا بنا دیا ہے. ثم الینا ترجعون. پھر قیامت کے روز رب العالمین کی بارگاہ میں ہم نے اکٹھا ہونا ہے. اللہ رب العالمین تمہارے اور ہمارے درمیان فیصلہ فرمائے گا. میرے اعمال بھی سامنے آئیں گے, تمہارے عمل بھی سامنے آئیں گے, میری توحید کا دعوت دینا بھی سامنے آئے گا اور تمہارا میری مخالفت کرنا بھی سامنے آئے گا. ثم الینا ترجعون. ہم سب نے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے, فیصلے وہاں ہوں گے. قرآن کریم نے تیسرے مقام پہ اللہ کے پیغمبر اسلام کے لیے موت کا لفظ استعمال فرمایا. سورہ زمر ہے, اللہ فرماتا ہے انکا میت وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ پر بھی موت آنی ہے اور یہ لوگ بھی مر جائیں گے. پھر قیامت کے دن ہماری بارگاہ میں سب کا فیصلہ ہوگا. تمہارے جھگڑوں کے فیصلے ہم کریں گے. چوتھا مقام قرآن کریم کا سورہ آل عمران ہے. اللہ رب کائنات نے اپنے پیارے محبوب کے لیے موت کا لفظ استعمال فرمایا ہے. اپنے عقیدوں کی اصلاح کیجیے, اپنے منہج کی اصلاح کیجیے, اپنے عقیدے کی اصلاح کیجیے, فکر کیجیے اپنی زندگی کی مختصر سی زندگی ہے, اپنا عقیدہ اچھا بنا کر جائیے, قرآن و سنت کے مطابق بنا کر جائیے. اللہ کے پیغمبر اسلام والسلام اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں. احد کا میدان سجا ہوا ہے, میدان احد سجا ہوا ہے, بندر بچ گئی ہے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین جنگ سے پیچھے ہٹنا شروع ہوئے. اللہ کے پیغمبر اسلام والسلام کے متعلق یہ مشہور کر دیا گیا کہ اللہ کے پیغمبر شہید کر دیے گئے. بعض صحابہ نے کہا جس کے لیے ہم نے کرنا پڑا تھا جب وہ شہید ہو گیا ہے, اب اس راستے پہ چلنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے. لیکن وہ ایک صرف سازش تھی, یا یہ نہیں ہے کہ ایک افواہ تھی. محبوب کریم علیہ السلام شہید نہیں ہوئے تھے, لیکن رب کائنات نے قرآن کریم نازل کر دیا. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام آپ اعلان فرما دیجئے وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. رب العالمین نے فرمایا میرے محبوب کریم علیہ السلام ابھی آپ کو ہم نے زندہ رکھنا ہے. ابھی توحید والا مشن ہمارا, دعوت والا مشن ہمارا پورا نہیں ہوا ہے. جب تک ہمارا مشن پورا نہیں ہوگا ہم آپ کی حفاظت کرتے رہیں گے. اللہ کے پیغمبر لیکن آپ یہ ضرور بتلا دیجئے ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ جب پیغمبر نہیں رہا تو ہم اس مشن پہ چل کے کیا کریں گے. وما محمد الا رسول, نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر اللہ کے رسول. افإن مات, قرآن کے الفاظ پہ غور کیجیے. افإن مات, اس پیغمبر پر اللہ موت دے دے, او قتل, یا اللہ اس پیغمبر کو شہادت جیسے عظیم منصب پہ فیض یاب کر دے. انقلبتم علی اعقابکم, تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل واپس پھر جاؤ گے؟ تم اسلام کو چھوڑ دو گے, اللہ کا راستہ چھوڑ دو گے, اس کے رسول کا راستہ چھوڑ دو گے. اگر تم میں سے کسی نے یہ فیصلہ کیا واپس ان کی ملت کی طرف چلا گیا, اسلام کو چھوڑ دیا, ایمان کو چھوڑ دیا, اللہ فرماتا ہے فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا, تم میں سے کوئی بندہ یہ کرنے کے بعد اللہ کو کوئی نقصان نہیں دے سکتا ہے. اگر ساری کائنات مل کر سجدے میں پڑ جائے اور رب العالمین کی شان میں کوئی بڑھوتری نہیں ہوگی, اور اگر ساری کائنات رب العالمین کی منکر
دل بن جائے تو رب العالمین کا پھر بھی کچھ نہیں نقصان کر سکتی۔ مالک کائنات نے اس مقام پر جو الفاظ استعمال فرمائے اپنے محبوب کریم علیہ السلام کے لیے، وہ کیا کلمات ہیں؟ وہ موت کے کلمات ہیں۔ اٹھائیے صحیح بخاری، علماء سے کہیے جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی خلافت میں آنے سے پہلے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے بعد سب سے پہلا خطبہ جو منبر رسول پر دیا تھا وہ کیا تھا؟ صحیح بخاری، قرآن کریم کے بعد تمام مکاتب فکر کے علماء کے نزدیک اصح الکتب بعد کتاب اللہ صحیح البخاری۔ ان سے پوچھئے کہ صحیح بخاری میں ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا خطبہ جو ہے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے وہ پڑھ کر سنا۔ ماں مر جائے گی کبھی خطبہ نہیں پڑھ کے سنائے گا۔ کیوں نہیں سنائیں گے؟ اس لیے نہیں سنائیں گے کہ اگر وہ خطبہ سنائے تو حقائق سامنے آتے ہیں، قرآن کی موافقت ہوتی ہے، رسول کی موافقت ہوتی ہے، بات کے اعتبار سے مسئلہ کے حق کی موافقت ہوتی ہے کہ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ عقیدہ امت کے سامنے اس وقت پیش کیا جب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم علیہ السلام کی وفات کے موقع پر تلوار کو میان سے نکالا اور کہنے لگے صفوں میں چلتے ہوئے کہ خبردار، اگر آج کسی نے یہ کہا کہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں تو میں اس کی گردن کو تن سے جدا کر دوں گا۔ میرے پیغمبر پر موت کبھی واقع نہیں ہوئی، بلکہ میرے پیغمبر تو اللہ کے پاس مختصر وقت کے لیے گئے ہیں، جیسے جناب موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے تھے 40 دن کے لیے اور واپس اپنی امت کے پاس آ گئے تھے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام بھی اسی طرح کچھ وقت کے لیے اپنے رب کے پاس گئے ہیں، پھر واپس آ جائیں گے۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لوگوں کے سامنے یہ فیصلہ سنایا۔ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ دیر کے بعد تشریف لائے، حجرہ رسول میں گئے، اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے، وہاں جا کر دیکھا مصطفیٰ علیہ السلام آپ کا جسم اطہر چارپائی پر ہے، آپ پر یمنی دھاری دار چادر ہے۔ جناب ابو بکر رضی اللہ عنہ نے آپ کے چہرے مبارک سے چادر ہٹائی اور آپ کے ماتھے مبارک کا بوسہ لیا اور زبان سے کیا الفاظ کہے؟ حدیث میں وہ الفاظ موجود ہیں۔ ابو بکر فرمانے لگے اللہ کے پیغمبر السلام، اللہ نے آپ پر جو بات لکھی تھی وہ بات آپ پر آ چکی ہے، اللہ آپ کو دو موقع نہیں دے گا۔ امت کا سب سے بڑا عالم رسول کے بعد ابو بکر ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ ابو بکر کا عقیدہ ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے جو آپ پر موت لکھی تھی وہ آ چکی ہے، اللہ آپ کو دو موقع نہیں دے گا۔ پھر مسجد نبوی میں تشریف لے گئے، عمر رضی اللہ عنہ سے فرمانے لگے عمر بیٹھ جاؤ۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ نبی کریم علیہ السلام کے اہل بیت سے حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹھنے سے انکار کر دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ سیدھے جائے منبر رسول پہ چڑھے، منبر رسول پہ کھڑے ہو کے تاریخ کا ایک عظیم خطبہ ارشاد فرمایا۔ فرماتے ہیں لوگوں سنو، من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن كان منكم يعبد الله فإن الله حي لا يموت وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں لوگوں سن لو، من کان
محمدا فإن محمدا قد مات. تم میں سے جو بندہ یہ عقیدہ رکھتا تھا کہ وہ محمد کریم علیہ السلام کو اپنا معبود تسلیم کرتا تھا، اس لیے کہ موت معبود پر نہیں آتی، موت الہ پر نہیں آتی ہے، باقی سب پر موت آتی ہے. فَإِنَّ اللَّهَ فَمِمَّنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ مُحَمَّدًا فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ. جو اپنا معبود محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھتا تھا، وہ سمجھ لے کہ آج اس کے معبود پر موت آ چکی ہے. وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ يَعْبُدُ اللَّهَ، اور جو بندہ اللہ کی عبادت کرتا تھا، اللہ کو حاجت روا مشکل کشا داتا دستگیر گنج بخش فیض عالم مشکل کشا تسلیم کرتا تھا. فَإِنَّ اللَّهَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، اللہ رب العالمین کو موت نہیں آنی ہے. اللہ رب العالمین موت سے پاک ہے. اللہ کا موت سے پاک ہونا یہ رب العالمین کی شان ہے. اور انسانوں کا انسانوں کو موت کو آ جانا یہ انسانوں کے لیے نفس کا معاملہ نہیں ہے، یہ ان کی طبیعت اور فطرت میں رب العالمین یہ چیز رکھ دی ہے. ابو بکر رضی اللہ عنہ نے قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جب ابو بکر کی زبان پر قرآن کریم کی آیت کریمہ نازل یہ آیت کریمہ آئی، میں نے اپنے کانوں سے جب ابو بکر کی زبان سے یہ آیت کریمہ سنی ہے، میرے گھٹنوں نے میرا وزن اٹھانا چھوڑ دیا، میں زمین پر گر گیا. یوں محسوس ہوتا جیسے زمین میرے پاؤں سے نکل گئی ہے. حضرت عباس فرماتے ہیں پھر میں نے سنا مسجد نبوی کے اندر اور مدینہ طیبہ کی گلیوں میں ہر زبان پہ یہی قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے. ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے آج جبرائیل نے قرآن کی آیت لے کر آیا. ہر زبان پہ جملہ موجود تھا محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. ہر زبان پہ جملہ ہے. مسجد نبوی کے اندر بھی ہر زبان پہ جملہ، مسجد نبوی کے باہر بھی ہر زبان پہ جملہ. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارک میں ازواج مطہرات اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہ کی کیفیت اور عالم کیا ہے. یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے. حدیث کی کتابوں میں اٹھائیے الرحیق المکتوب انٹرنیشنل لیول کی تاریخ کی کتاب ایوارڈ یافتہ کتاب ہے. امام ابن الرحیق المکتوب کے صاحب لکھتے ہیں نبی کریم علیہ السلام کا اس دنیا فانی سے جب دنیا فانی سے رخصت ہوئے اما فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا غمگین ہوئی ہیں اور حالات غمگین میں کہتی ہیں واہ بابا اے میرے بابا جان کی تکلیف. یہ جملے اس وقت کہے جب نبی کریم علیہ السلام پر شدت تکلیف اختیار کر گئی تھی. اللہ کے محبوب کریم علیہ السلام نے فرمایا اے پیاری فاطمہ گھبرا نہیں، آج تیرے بابا کی زندگی کے یہ آخری تکلیف کے لمحات ہے، اس کے بعد تیرے بابا کی زندگی سے اللہ پاک نے ہمیشہ کے لیے تکلیفوں کو اٹھا لیا ہے. نبی کریم علیہ السلام کے پاس فرشتہ موت کا آیا، پیغام موت لے کر آیا، اجازت نامہ مل گیا. نبی کائنات علیہ السلام کی روح پرواز کرتی ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے میرے محبوب کریم علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک آسمان کی طرف اٹھایا ہوا اور اپنی زبان سے جملہ فرما رہے ہیں اللہم اغفر لی اللہم ارحمنی اللہم بالرفیق الاعلی. اے رب العالمین تو اپنا رحم فرما دے مجھ پر، رب العالمین اپنی مہربانی فرما دے مجھ پر. ان للموت سکرات. حضرت عائشہ فرماتی ہے میں نے کان لگا کر سنا میرے محبوب کریم علیہ السلام کی زبان سے جملے نکل رہے تھے کہ لوگوں موت کی بڑی سختیاں ہیں، موت کی بڑی سختیاں ہیں، بڑی تکلیفیں ہیں. آپ یہ ان کو ارشاد فرماتے ہیں اللہم بالرفیق الاعلی. اللہ میں تیری ملاقات کرنا چاہتا ہوں. اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں یہ جملے جب کہہ دیے تو اللہ کے پیغمبر اسلام کا ہاتھ زمین کی طرف آ گیا. میں سمجھ گئی اللہ کے پیغمبر دنیا سے رخصت ہو گئے. یہ 12 ربیع الاول کا دن ہے جس دن نبی کریم اسلام دنیا سے رخصت ہوئے. صحابہ کرام میں گھبراہٹ مچا ہوا، ہر آنکھ سے آنسو نکل
مسلمہ کی یہ کیفیت ہے کہ 12 ربیع الاول کے دن میں گزشتہ سال کی ویڈیوز اٹھا کر دیکھیں، ملتان شہر کے اندر جلوس نکالا گیا اور اس جلوس کے اندر باقاعدہ ایک حور کو پیش کیا گیا نبی کریم علیہ السلام کی آمد کی خوشی میں۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ جس نبی نے ساری زندگی امت کو درس دیا ہے پڑھتے ہوئے، اسی نبی کی شریعت کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں اس 12 ربیع الاول کو۔ آپ کا شہر چھوٹا ہے، میں میرپور سے آیا ہوں، مجھ سے پوچھ کر دیکھیے کل رات سے کل دن سے ہم وہاں پہ کیا کچھ دیکھ رہے ہیں۔ کوئی مریض وہ پریشان ہے، کوئی قرآن نہیں پڑھ سکتا، کوئی نماز نہیں پڑھ سکتا، مسجد کے دروازے کے سامنے بڑے بڑے ڈیک چلائے ہوئے اس میں نعتیہ کا نماز گانوں کی طرز پر، اور نمازی نماز نہیں پڑھ سکتا، نمازی نماز نہیں پڑھ سکتا، اور یہ محبوب کریم علیہ السلام کی محبت میں سب کچھ کیا جا رہا ہے۔ یہ ظلم ہے امت کے ساتھ، زیادتی ہے امت کے ساتھ۔ نبی کریم علیہ السلام نے اپنا یوم ولادت جو منایا ہے، ان سے جا کر پوچھئے کیسے منایا ہے، وہ نہ بتائے تو میں وہی بتا دیتا ہوں آپ کو اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی میلاد کیسے منائی ہے۔ نبی کریم علیہ السلام سے پوچھا گیا ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہفتے میں 2 دن کا روزہ رکھتے ہیں، کیوں رکھتے ہیں؟ ہم نے دیکھا آپ جمعرات کا روزہ رکھتے ہیں، ہم نے دیکھا آپ پیر کا روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں جمعرات کا روزہ اس لیے رکھتا ہوں کہ جمعرات والے دن آسمان کی طرف اعمال نامہ اٹھایا جاتا ہے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نامہ اعمال اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو تو میرے نامہ اعمال میں روزے کا عمل بھی موجود ہو۔ اللہ کے رسول پیر کو روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ فرمایا پیر کو اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ پیر والے دن اللہ رب العالمین نے میری ولادت فرمائی ہے، میں دنیا میں آیا ہوں، میں پیدا ہوا ہوں، میں پیر والے دن روزہ رکھ کے اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرتا ہوں۔ یہ اللہ کے پیغمبر نے اپنی ولادت منا کر خود دکھایا امت کو۔ یہ عبادت سمجھ کے کیا جاتا ہے تو عبادت کے لیے دلیل ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں دوستوں بزرگوں، جو اسلام کا قلعہ ہے، جو اسلام کی سرزمین ہے، جہاں سے اسلام پھولا پھیلا، اسلام بڑا، اسلام آگے پھیلا، عرب کی سرزمین جو دین کو سب سے زیادہ جانتی ہے، جو مولود کے کلمے کو سب سے زیادہ جانتی ہے، جو قرآن کو سب سے زیادہ جانتی ہے، جو حدیث کو سب سے زیادہ جانتی ہے، آج تک کوئی مائی کلام یہ ثابت نہیں کر سکتا۔ 14 صدیاں بیت گئی، کسی بھی کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ اس عرب کی سرزمین پر بھی 12 ربیع الاول کو اس طرح کا معاملہ کیا گیا۔ یہ لوگوں کو دھوکہ دینا ہے، در حقیقت یہ غم کا دن ہے، اللہ کے پیغمبر کی دنیا سے رخصتی کا دن ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے اللہ ہمیں اپنے عقیدے کی اصلاح کی توفیق دے، اللہ ہمیں اپنے اعمال کی اصلاح کی توفیق دے، اللہ حقائق کو سمجھنے کی توفیق دے۔ اور یاد رکھ لیجیے میں نے ابتدا میں کہا، آخر میں پھر کہہ رہا ہوں، جو مصطفیٰ کے ساتھ محبت نہیں رکھتا، پیار نہیں کرتا، عقیدت نہیں کرتا، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ صرف مسلمان نہیں بلکہ دائرہ اسلام سے بھی خارج ہے۔ لیکن محبت کے، پیار کے، عقیدت کے دائرے ہیں۔ جب کوئی شخص عقیدوں دائروں کو توڑ دیتا ہے، حدود کو توڑ دیتا ہے، تو پھر وہ عقیدت مند نہیں رہتا، پھر وہ گستاخ بن جاتا ہے۔ اب فیصلہ آپ کریں، اللہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره